بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی ملاقات اپنے شہر کے ادبی شخصیت سے کروائیں گے جنہوں نے اردو ادب میں شاعری کے انداز میں ایک نیا رنگ اختیار کیا۔ چلیے ان سے معلومات لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اپنے شہر کی شخصیت کے بارے میں بہتر سے بہتر معلومات مل سکیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ یہ میری دوسری بک ہے دا پلگرمز وے ٹو مکہ۔ اس میں حاجی کی روحانی کیفیات کو میں نے انگلش ورس فارم میں پیش کیا، یعنی انگلش شعروں کی شکل میں۔ جب بھی بندہ حج کر کے آتا ہے تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ مختلف کویشچن کرتے ہیں، وہ سب کچھ بتاتا ہے، میں فلاں جگہ پہ گیا، اپنے سفر کے سارے تجربات بتاتا ہے۔ لیکن جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ نے وہاں محسوس کیا کیا، تو تقریباً ہر ایک کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جو کچھ محسوس کیا وہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اسی چیز کو میں نے فوکس کیا ہے کہ ایک حاجی کے جذبات کیا ہوتے ہیں جب ایک حاجی وہاں پہ پہنچتا ہے۔ تو یہ خیال، یہ ریسرچ ورک نہیں ہے، یہ سارا میں نے تصور کر کے لکھا ہے۔ 5-6 سال پہلے کی بات ہے، میرا ایک دوست عمرہ کر کے آیا تو اس نے کہا کہ یار مقصود آپ ایک حاجی کی کیفیات کے اوپر، تو میں اس کی بات سن کے پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا یار نہ تو میں نے حج کیا ہے نہ میں نے عمرہ کیا ہے، تو میں کیسے لکھوں گا؟ لیکن بڑا میں 1-2 دن بہت ڈسٹرب رہا۔ میں نے کہا ایسی فرمائش کی جو میں پورا نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے، شاید دل کی کوئی فریاد تھی، میں نے لکھنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہوئی 320 شعر اس پہ لکھیں۔ اور یہ جو بک ہے یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی لائبریری میں بھی شامل ہے، اس کا سرٹیفکیٹ اس میں لگا ہوا ہے۔ پھر یہ بک پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس لاہور کی لائبریری میں بھی شامل ہے۔ تو یہ میرے لیے ایک بڑی اطمینان کی بات ہے کہ اتنے اچھے پلیٹ فارم پہ یہ بک پہنچ گئی ہے۔ تو اس کا میں انٹروڈکشن پیش کرتا ہوں۔ آل رائٹ دا پلگرم بیئرس، اصل میں حقیقت میں ساری انگلش میں ہے، ویسے سہولت کے لیے میں ساتھ اردو بھی بول رہا ہوں۔ اور دوسری بات ہے کہ میں نے ہمارے ایک دوست ہیں ان سے میں نے کہا کہ کیا یہ بک پاکستان میں یا اسلامک ورلڈ میں لکھی گئی ہے، تو انہوں نے سرچ آؤٹ کیا باقاعدہ نیٹ پہ، تو ابھی تک انہوں نے کہا کہ ایسی بک نہیں ہے جس میں ایک حاجی کی روحانی کیفیات کو انگلش نظمیہ شکل میں اتنی تفصیلی انداز میں 320 اشعار میں پیش کیا گیا۔ آل رائٹ دا پلگرم بیئرس ورلڈلی ویسٹمنٹ ڈس اپیئرس، کہ ایک حاجی جو ہے وہ سفید لباس پہنتا ہے اور دنیاوی لباس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہر رنگ ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ نسل کا رنگ ہو، چاہے شہرت کا رنگ ہو، چاہے ذات پات کا رنگ ہو، صرف ایک ہی رنگ اللہ تعالیٰ چڑھا دیتا ہے اور وہ اس کی محبت کا رنگ ہے، اس کے قرب کا رنگ ہے، اس کی رحمت کا رنگ ہے، توحید کا رنگ ہے، اتحاد کا رنگ ہے، امت مسلمہ کی ایک انمول رشتے کا رنگ ہے، ایک ہی مقصد کا رنگ ہے، ایک ہی منزل کا رنگ ہے، ایک ہی سفر کا رنگ ہے۔ تو یہ یک رنگی جو ہے وہ یہ جو سفر ہے اس کی امتیازی جو چیز ہے وہ یک رنگی ہے۔ سم گو بائی پلین سم بائی شپ ٹو گو ٹوگیدر ان ورشپ، کچھ لوگ تو بحری جہاز پہ جاتے ہیں، مختلف موڈز آف ٹرانسپورٹیشن استعمال کرتے ہیں، لیکن سفر ایک ہی ہے، منزل ایک ہی ہے، منزل کا تعین بھی ایک ہے، سمت ایک ہی ہے۔ Thirsty birds with thirsty sight, for that water make flight، پیاسے پرندے پیاسی نگاہوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا جو سمندر ہے وہ اس کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ No
civilization of such a scope that grants man a single role. کوئی بھی ایسی تہذیب نہیں ہے جو اپنے کمیونٹی کو، اپنے پیروکاروں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ، ایک ہی رسی کے ساتھ، ایک ہی ضابطہ حیات کے ساتھ وابستہ کر دے. یہ خاصیت صرف دین اسلام کی. اینڈ ہولی کمپینینز آن ون ٹریک، ادر ریلیجنز ویئر ان لیک. اور پھر کیسا مبارک سفر ہے کہ جس میں ساتھی بھی مقدس ہیں، راستہ بھی مقدس ہے، مقصد بھی مقدس ہے اور ساتھی بھی مقدس ہے. ایسا کوئی سفر کسی اور دین میں ہمیں مذہب میں نظر نہیں آتا. فار دیم از وائٹ، جو لوگ وہاں پہ حج کرتے ہیں، فار دیم از وائٹ آل بلیک ہو کم سیئنگ اللہم لبیک. اور تمام گناہوں کی جو سیاہی ہے مٹ جاتی ہے جب انسان کہتا ہے اللہم لبیک، اے اللہ تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. A strange blend the running tear tinged with love, shame and fear. اور وہ جو آنسو بہاتا ہے انسان، وہ بھی بڑے منفرد چیز ہے. ان آنسوؤں میں مختلف چیزوں کی آمیزش ہے. ایک تو محبت کی آمیزش ہے، شرمساری کی آمیزش ہے، خوف کی آمیزش ہے. To think of blessedness so vain, like counting drops of falling rain. اور اس جگہ کی جو برکت ہے، رحمت ہے، اس کا شمار کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے بارش برس رہی ہو اور ہم اس کے قطروں کو گننے کی کوشش کریں. Their souls in the sea a boat without knowing the depth float. اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر، اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن ہماری روح جو ہے وہ ایک کشتی کی طرح ہے جو تیرتی جا رہی ہے. کشتی کو پتہ نہیں سمندر کتنا گہرا ہے، لیکن اللہ کی ذات اسے چلاتی جا رہی ہے. This sacred land God holds dear remains biased with the master. اللہ تعالیٰ کو یہ زمین بڑی پیاری ہے کیونکہ یہ امت مسلمہ کے آنسوؤں سے نامدار ہے. Prophets and saints here weep, pilgrims tears here seek. جہاں پہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام ہوتے ہیں اور اسی آنسو بہاتے ہیں، اور اسی سرزمین پہ حاجی کے آنسو بھی اسی سرزمین میں شرائط کر رہتے ہیں. Pilgrims tears fall on a place, prophets fell for human race. ایک حاجی کے آنسو اس جگہ پہ گرتے ہیں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو پوری امت کے لیے گرے. Tears though shed just thine, how can vie with those divine. اے انسان، تیرے آنسو تو صرف اپنی ذات کے، تیرے آنسوؤں کا محور تیری ذات ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا وہ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں جس کا محور پوری امت مسلمہ ہے. Even tears hide their face in falling on such a place. آنسو بھی شرمساری سے اپنا چہرہ چھپا لیتے ہیں اس جگہ پہ گرتے ہوئے. اس کے اوپر یہ قرآن پاک کی آیت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کے اوپر میں نے تقریباً ریسرچ ورک کیا ہے. میرے پاس قائد اعظم کے استاد وہ گزرے، تو یہ جو تفسیر القرآن ہے جو 180 پیجز پہ مشتمل ہے، 1800 پیجز پہ مشتمل ہے. تو اس میں سے میں گو تھرو ہوا اور اس آیت کے اوپر میں نے ریلیونٹس پوائنٹ اکٹھے کیے. میرے ذہن میں اس کے اوپر تحقیق کرنے کا خیال اس طرح آیا کہ جب بھی اس آیت کو پڑھا جاتا ہے تو تھوڑا سا بندہ وقتی طور پہ گھبرا جاتا ہے، یا وہ شاید یہ سمجھا کہ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چیز کھو گئی. تو یہ چیز مجھے بڑی میرے ذہن کو ایک پریشان کرتی تھی کہ اس آیت کریمہ پہ ریسرچ کی جائے اور اس کے سارے پہلو ہی رحمت کے ہیں، تو اس کے وہ رحمت کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے. تو اس آیت کے اوپر میں نے 160 اشعار لکھے. یہ انگلش میں
چونکہ مجھے عربی نہیں آتی تو اس لیے میرے پاس انگلش میں تفسیر القرآن ہے، اسی میں سے میں نے ریسرچ کی، اور پھر مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں اس آیت کے محور سے باہر نہ ہو جاؤں۔ اتنے 160 سے لکھے میں خود بھی گھبرا گیا کہ پتہ نہیں میں نے اس آیت کا جو محور ہے اس سے تجاوز نہیں کر کے اس کے آربٹ سے باہر نہیں ہو گیا۔ تو پھر میں نے جنم کے مسند اسکالر ہیں صوفی اسلم صاحب مدرسہ عربیہ کے معتمد ہیں، ان سے میں نے رائے لی، انہوں نے میری اس بک کو پڑھا اور ان کا باقاعدہ فتویٰ بھی اس بک میں شامل ہے۔ تو میں اس آیت کریمہ کے کچھ اشعار میں پڑھتا ہوں جو میں نے انگلش میں لکھا تھا۔ Reminds amid loss and sorrow, whatever we own, in fact we borrow. Reminds amid loss and sorrow, whatever we own, in fact we borrow. کہ جب بھی ہمارے غم اور خسارے کی کیفیت عروج پر ہوتی ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ خطرے کی حالت میں ہوتا ہے، کہ جب اسے بہت بڑا نقصان ہو جائے، کوئی بہت قیمتی چیز چھن جائے، تو اس لمحے بندہ خودکشی بھی کر سکتا ہے، اس کے نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، وہ مایوسی کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں اس خطرناک لمحے سے انسان کو کسی بڑی ٹریجڈی سے بچاتی ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اے انسان تو اتنا پریشان کیوں ہے، تیرے پاس تو جو کچھ بھی تھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی مدت کے لیے تجھے دیا تھا۔ تو اس طرح یہ آیت ہمیں ایک مکمل مایوسی کے عالم سے بچاتی ہے۔ Though shares anguish its solemn tone, though shares anguish its solemn tone, yet turns into prayer a grievous groan. کہ اگر جب ہمیں نقصان ہوتا ہے تو ظاہر ہے انسان اس کا مختلف ری ایکشن ہوتا ہے، کچھ انسان روتا بھی ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تو ایک تو اس کا خالی رونا دھونا ہو گیا۔ لیکن اگر اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ، یہ آیت ہمیں اس کیفیت میں اللہ کی یاد دلاتی ہے، تو جب اس کیفیت میں اللہ کی یاد شامل ہو جاتی ہے تو انسان کا رونا دھونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یعنی یہ آیت ہمیں ہمارے رونے دھونے کو بھی عبادت میں تبدیل کر دیتی ہے، کیونکہ ریفرنس اللہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ کی طرف پلٹ گیا۔ This glorious verse explains his sign. This glorious verse explains his sign with everything through him joined. کہ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے ساتھ ہمارا براہ راست تعلق نہیں ہے، نہ تو بیٹے کے ساتھ ہمارا براہ راست تعلق ہے، نہ بیٹی کے ساتھ، نہ باپ کے ساتھ، جو بھی رشتہ ہے وہ اس کے ساتھ ہم اللہ ہی کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ Our capacity to feel love for others, our capacity to feel love for others, itself endowed by him, O brother. کہ اے انسان، ہمارے اندر جو محبت کو محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو میکنزم رکھا ہے، جو سافٹ ویئر رکھا ہے، یہ بھی اللہ ہی نے ہمارے اندر پیدا کیا۔ ہمارے اندر تو اگر یہ سافٹ ویئر نہ ہوتا تو ہم اپنی بیٹی کے لیے محبت محسوس نہ کر سکتے، ماں اپنی بیٹی کے لیے نہ کر سکتی، باپ بیٹے کے لیے نہ کر سکتا۔ Over this separation, don't you cry, the spiritual home with God lies. کہ انسان تو اس جدائی پہ مت آہو بکا کر، تیری روح کا گھر، اصل گھر تو اللہ کے پاس ہے۔ Of every love thou soars the kite, of every love thou soars the kite, he holds the cord, the Lord of might. کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ڈور ہے، ہر تعلق کی ڈور
آسمان تک بلند ہوتی ہے، لیکن اس ڈور کا سرا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے اس کو کھینچ سکتا ہے۔ یہ آیت ہمیں اس چیز کی طرف ہمیں یہ چیز ہمیں یاد دلاتی ہے۔ Countless shapes yet to appear. Countless shapes yet to appear. So abundant weeping for this, oh dear. کیا انسان ابھی تو اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق کی فیکٹری ہے اس میں سے بے شمار شکلوں کا ظہور ہونا باقی ہے، جبکہ اے انسان تو ایک ہی شکل کے گم ہونے پہ اتنا رو رہا ہے۔ Don't beat thy head, don't flee. Don't beat thy head, don't flee. Behind all states exist he. اے انسان تو اس کیفیت سے مت بھاگ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے آزمائش کا لمحہ پیدا کیا ہے، اس سے بھاگنے کی کوشش مت کر۔ Behind all states exist he. کہ وہ تیری تمام کیفیات کے پیچھے اللہ ہی کی ذات چھپی بیٹھی ہے۔ Cling not fast, that wildly parted in breathing lost. کہ انسان تو کسی بھی چیز کے ساتھ سختی سے وابستہ نہ ہوگا، جتنی سختی سے وابستہ ہوگا اتنی ہی سختی سے الگ کرنا پڑے گا۔ تو یہ آیت ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ انسان دنیا کے ساتھ تیری وابستگی اعتدال میں ہونی چاہیے، ورنہ اس دنیا سے جدائی کا جو لمحہ ہے وہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ Migrate though in thoughts and deeds, ere death to him should lead. Migrate though in thoughts and deeds, ere death to him should lead. اے انسان یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو بیل کے آئیکن پہ کلک کریں۔ مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے پال نیوز جہلم۔ ابھی آپ نے مقصود صاحب کی گفتگو سنی، آپ نے ان کا انگریزی ادب سنا، جنہوں نے ہماری آسانی کے لیے اس کو اردو میں ڈیفائن بھی کیا۔ تو اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پر اپنے وہ تمام جذبات کی عکاسی کی ہے کہ جو حاجی وہاں جا کے محسوس کرتا ہے۔ گو کتابیں ان کی بڑی ضخیم ہیں، اب اس میں بہت لطف والی چیزیں ہیں، بہت روح پرور چیزیں ہیں، بڑی سکون والی چیزیں ہیں جو آپ نے بڑی محنت شاقہ سے لکھی ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری کاوش پال نیوز کی طرف سے پسند آئے گی۔ آئندہ کی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کتابوں کے اوپر مزید ان کے اشعار کے اوپر، ان کی تحریر کے اوپر، مقصود صاحب کے جذبات کے اوپر بات کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ناظرین اس سے مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔